پھر اگلی چیز، اب یہ جو پوائنٹس ہیں نا، میں اس کے بعد میں آپ کو کوڈ ورڈ لکھاتی ہوں، لیکن یہاں پوری پوری باتیں ہیں نا تو اس کو پڑھ لیں۔ چوتھا پوائنٹ مصیبتوں کو دور کرنے کا، الحمدللہ کہنا۔ کیسے؟ جب کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کی خوشی نکالی ہے، سچ ہے کہ نہیں؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تیری تعریف کرتا رہا، یعنی الحمدللہ کہتا رہا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ تو مصیبتوں کا ایک علاج الحمدللہ کہنا۔ آپ پہنچے مصیبت کسی کو اور آپ کے الحمدللہ، وہ کہے گا کیا مطلب ہے؟ تم پہلے سے انتظار کر رہی تھی کوئی مصیبت پہنچے تو تم الحمدللہ کو؟ ہاں میں کہوں گی، کیونکہ ہر حال میں میرے رب کی حمد ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی تعریفیں تب کرو جب اللہ کچھ دے، جیسے دنیا لوگ کی ہم کرتے ہیں، اور کچھ نہ کوئی دے اور آپ اس کی پھر تعریفیں کریں۔ آپ دیکھیں نا، آپ کا بچے ہیں، دو بیٹے ہیں، بچے ہیں، آپ ایک کو کچھ دیتی ہیں وہ آپ سے بہت خوش ہوتا ہے، دوسرے کو دیتی ہیں اتنا خوش نہیں ہوتا۔ ایک ہے جس سے دی ہوئی چیز واپس لیتی ہیں چیخنے لگتا ہے امی، وہ جو ایک ٹون ہوتی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کوئی بات نہیں ماما آپ لے لیں، آپ نہیں دی تھی نا، لے لیں، آپ کی مرضی۔ کس پہ پیار آئے گا؟ اور ساتھ ہی کہ آپ میری ماما ہیں، آپ میری سب سے اچھی ماما ہیں۔ ایک میں نے ورکشاپ دیکھی تھی تو جو بچوں کی تربیت کی تھی نا، تو اس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا، 5-6 بچوں کو بلایا اور ان سے بات کی، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ آپ کی امی زیادہ اچھی ہیں یا آپ کے دوست کی؟ حیرت کی بات ہے کہ 90% بچوں نے کہا دوست کی ماں اچھی ہیں۔ ظاہر وہ دوست کی ہیں، اس کو نہیں ستاتی ہیں، آپ کو تو نہیں ستاتی۔ تو انہوں نے جب بچوں سے پوچھا تو یہ پیرنٹس کے لیے بہت ایک ٹیزنگ تھا کہ میرا بچہ میری جگہ اپنے دوست کی ماں کو اچھا کہہ رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے نیکسٹ کویسچن ان بچوں سے پتہ کیا کیا؟ ہاؤ مینی آف یو وانٹ ٹو چینج یور پیرنٹس؟ تم میں سے کتنے ہیں جو اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنی دوست کی ماں لینا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ کتنے پرسنٹ نے بولا؟ none of them۔ ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں اپنی ماں بدلنی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ہے الحمدللہ۔ ہمیں اپنا رب نہیں بدلنا۔ سوری، آئی ایم ویری مچ ہیپی، حسبی اللہ، رضیت باللہ، میں اپنے رب سے خوش ہوں۔ تم کون ہوتے ہو میرے سے آ کے ہمدردیاں جتلانے والے؟ بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا، یاد رکھیے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی آزمائش آئے، اللہ کبھی کسی اپنے پیارے کی آزمائش نہ دے۔ اگر کبھی ہو تو یہ جملے یاد کر لیں، الحمدللہ۔ اور مجھے ایک بزرگ خاتون ہماری نانی ہے، وہ یاد آ جاتی ہیں۔ بیٹے کی وفات کی خبر، جوان بچے کی ڈیتھ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ جب ان کو خبر ملی، اور ان کا ایک نہیں ان کے 3 بچے ان کی زندگی میں گئے، 2 بچے زندگی میں گئے، ایک بعد میں گئے، ہم نے خود ان کا عمل دیکھا، فوراً اٹھ کے وضو کر کے کہتی تھی پہلے 2 نفل پڑھ لو۔ اتنی وہ صابر شاکر رہتی تھی، وہ کہتی تھی مجھے نہیں غم ہوتا، میں اللہ کی مانتے تھی، اس نے لے لی، اللہ ان کو وہاں ٹھیک رکھ۔ تو ہمیشہ رکھیں، یہ وہ کر سکتا ہے جس کو پہلے سے پریکٹس ہو، جس کا پہلے سے دل اللہ سے خوش ہو، ورنہ تو ایسے وقت میں لوگ واویلے بناتے ہیں تو بیت الحمد تعریف والا گھر اس بندے کو ملتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں دنیا میں اپنے مومن بندے کی کوئی پسندیدہ چیز اٹھا لیتا ہوں پھر وہ اجر کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے میرے پاس صرف جنت ہی ہے، یعنی جنت سے کم کچھ نہیں دوں گا۔ کوئی جاتی ہے چیز ہماری؟ بالکل جاتی ہیں، کوئی بھی پسندیدہ چیز۔ دیکھیے چوٹ پڑتی ہے نا تو آپ کو صبر کا موقع ملتا ہے۔ چوری ہو گئی، ایک دفعہ چوری ہوئی تو کسی نے کہا کہ ہمیں فائدہ دے گیا، اپنا نقصان کر گیا۔ فائدہ کیا دے گیا؟ ہم صبر کریں گے، اللہ میں اور دے دے گا۔ اور وہ کیا کرے گا؟ اپنا ہاتھ کٹوائے گا، آج نہیں کٹے گا تو قیامت کے دن پریشان ہوگا۔ تو ہر صدمے میں بھی خیر ہے۔ دیکھیے اس سے زیادہ کوئی ٹینشن فری انسان ہوگا؟ چوٹوں پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، تو پھر خوشیوں میں آپ نے بھلا کیا کہنا ہے؟ پھر تو 100 الحمدللہ بولیں گے نا۔ یہ ہے خوش رہنے کا راز، اور یہ ہے جس کو آپ کو اکثر سمجھاتی ہوں کہ سٹریس، ٹینشن، پریشانی یہ ایمان والے کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی۔ جیسے ویکس لگی ہو نا تو اس پہ آئل نہیں ٹھہرتا نا، کھسک جاتا ہے ادھر سے ادھر، پانی بھی نہیں ٹھہرتا۔ اس طرح ایمان اندر آتا ہے اور اللہ پہ راضی ہے نا
تو آپ کو کوئی صدمہ غم نہیں ٹالتا. اور آپ دیکھیں میں اکثر سوچتی ہوں کہ سیرت پڑھتے ہوئے بھی آپ پڑھیں آگے انشاءاللہ مدنی دور میں تو ہم بہت ہی اور کچھ پڑھیں گے. اتنی موتوں کی خبریں آتی تھی لوگوں کو. ایک عورت ہے جنگ میں گیا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، ایک ایک کی خبر آ رہی ہے اور کیا پوچھ رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے؟ کہ وہ ٹھیک ہے؟ کہتی وہ ٹھیک ہے تو ان کے بعد ہر مصیبت حل کی ہے. اسی طرح سب کی خبروں پہ چپ رہی. ایک عورت تھی، اس کو جب شوہر کی خبر ملی تو چیخ کے رونے لگی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کے لیے شوہر کا معاملہ عجیب ہے. یعنی باپ کی موت، بھائی کی موت، بیٹے کی موت برداشت کر لیتی ہے، شوہر کی برداشت کرنی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ یاد رکھیے تکلیف کے وقت میں اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ بڑی بات ہے. پھر اگلی دیکھیے جس میں خاص طور پہ بیٹے کی یا بچے کی موت کی بات ہے. آپ نے ایک شخص کو جس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا فرمایا کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ جب تو جنت کے کسی دروازے پر پہنچے وہ تیرا بیٹا تیرے انتظار میں ہو. جی دیکھ لیجئے روایتیں ساری صحیح درجے کی ہیں. مسند احمد کی روایت ابن حبان میں فتح الباری میں بھی ہے. یعنی جو بچے فوت ہو جاتے ہیں نا زندگی میں، وہ آپ کے لیے جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہو جائیں گے ویلکم کرنے کے لیے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ خوشخبری مس کیریجز کے لیے بھی ہے. بعض دفعہ پیٹ سے ہی بچے چلے جاتے ہیں نا، تو ایک نہیں، دو نہیں، تین، اور چھوٹا بچہ اگر فوت ہو جائے نا تو آپ کو پتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ابراہیم کی کفالت میں دے دیتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کا چھوٹا بچہ فوت ہوا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ بہت دکھی ہے تو آپ نے اس کو بلایا، کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے بچے کو تجھ سے اچھا بندہ کفالت کرے؟ کون؟ کہا ابراہیم. ایسے سب بچے جو جالے جاتے ہیں تو جنت میں حضرت ابراہیم ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. ہم نے تو اپنے بچوں کو بگاڑنا ہی تھا. وہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ اسماعیل والے آداب ہمارے بچوں میں بھی آ جائیں. جی یہ کہہ رہی ہیں کہ جن کے فوت نہیں ہوتے تو ان کو جنت کیسے ملے گی؟ بالکل آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ ان کی اچھی تربیت سے، اچھے برے سے ان کو ٹوکیں، پیار کریں. بیٹا جی یہ آپ کی بات اچھی یہ اچھی نہیں ہے، آپ یہ کریں گے تو میں آپ کے 100 لاڈ دیکھوں گے، آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اپنی مرضی کے خود مختار ہیں. سیدھی سی بات ہے. اس سے زیادہ تو میرا نہیں خیال کہ کچھ کہنا پڑتا ہے. ہم نے اپنی جہنم میں خود کھو دی ہوئی ہے. بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کی روٹی پکانے کی فکر کرتی ہیں. قطعاً سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ اس کو فری کر دیں، بیٹا جی جہاں سے مرضی کھا لو، جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے میں ایک غریب سمجھ کے کھانا رکھ دوں گی، کھا لو، لیکن میں آپ کو پیار سے نہیں دے رہی. اور روٹی دینا الگ بات ہے، تو کہاں اس سے بڑی خوشیاں ان کی. میں بیٹا جی آپ کی شادی نہیں کر سکتی جب تک آپ پکے نمازی نہیں ہیں. یاد رکھیں جرت حق کی ہے. اب اس میں کوئی غصے کی بات ہے؟ میں آپ سے ہی کہہ دوں، آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے روٹی پکاؤں، تو میں کہتی ہوں آج آپ نے فجر پڑھی تھی؟ او نہیں بھول گئی، دیر سے اٹھی. تو میں کہوں گی ابھی میں نہیں کھا رہی آپ سے. آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا. کل آپ فجر پڑھ کے آئیں گی، پھر پوچھیں گی روٹی بنا دو، میں کہوں گی بنا دیں. آدھے جملے سے آپ بندے کی تربیت کر سکتے ہیں. یہ ہم خود ہی کھپتے ہیں اور پھر تبھی تو وہ چڑھتے ہیں اور تبھی تو وہ پھر ان کو ہماری باتیں بری لگتی ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کسی کے لیے مجبور نہ ہو، ورنہ وہ آپ کو اور مجبور کرے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے ایک اور چیز جس پہ صبر کریں تو اجر ملتا ہے، وہ کہ آنکھوں کی بینائی چلی جائے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے کی آنکھوں کا نور ختم کر کے اس کی آزمائش کروں اور وہ اس پر صبر کرتے ہوئے اجر کی امید رکھے تو میں اس کے بدلے میں اس کو جنت دوں گا. یعنی آخری عمر میں بینائی چلی جائے. آپ کو تو بڑے بڑے صحابہ اور ائمہ کرام آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، جس میں ایک نام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تھا. یعنی آنکھیں تھیں پہلے لیکن اب ختم ہو گئیں. اور دیکھیں نا دیکھتا ہوا بندہ اب نہیں دیکھ پا رہا تو اس پہ بھی انشاءاللہ جنت ہے. شرط پھر دیکھیں ایسی باتوں میں صبر جنت ہے. صبر اور باقی عقائد ٹھیک ہیں، فرائض ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پہ بھی اجر دے گا. اور اجر کی امید رکھتے ہوئے صبر کرنا یہ بھی ایک بات ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو بیماری یا کسی اور وجہ سے جب کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں ایسے گراتے ہیں جیسے درخت پتے گراتا ہے. کون کہ ان بیماریوں اور مصیبتوں کو برا؟ یہ تو آپ کے میرے گناہوں کی کیا ہے دعا جو اللہ کے نبی بیمار کو دیتے تھے، لا بس کوئی غم نہیں، طہورو تجھے پاک کرے گی. یعنی یہ بیماری تجھے گناہوں سے پاک کرے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. پھر اگلی چیز کسی مسلمان کو کوئی کانٹا چبھ جائے
یا اس سے بھی معمولی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، جبکہ ایک غلطی معاف بھی کر دیتے ہیں۔ کانٹا چبھے، قطرہ ایک خون کا آ گیا، ایک درجہ بلند کہاں کا؟ جنت کا۔ اللہ چاہے تو دنیا میں بھی کر دے اور غلطی معاف کر دے، اور کیا چاہیے آپ کو مجھے؟ پھر کسی مومن کو کوئی تکلیف، تھکاوٹ، بیماری یا غم، حتیٰ کہ کوئی پریشانی بھی اگر لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی برائیاں معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پیسے ایک جیب میں رکھے اور جلدی میں دوسری میں ہاتھ ڈالا اور نہ ملے، اور دل میں ایک ہلکا سا گمان آیا، جیب کٹ گئی یا پیسے گر گئے، لیکن فوراً ہی دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں سے مل گئے۔ اتنی سی تکلیف بھی بندہ مومن کو جو پہنچتی ہے اس پہ بھی اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر کے درجہ دے دیتا، لیکن شرط بندہ مومن ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جو تھکن ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا اس میں 3-4 لفظ ہے، تکلیف، تھکاوٹ، بیماری اور غم، تو کیا یہ برے ہیں کہ اچھے ہیں؟ کیسے آپ کا سینیریو چینج کرتا ہے اسلام؟ مصیبتیں کیا ہوا، یہ پیوریفائنگ ہے، اللہ تعالیٰ میرا تزکیہ فرما رہے ہیں جی، اور بھی اور خوش ہو، اللہ تکلیف دے اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، ہے ہی تو ہے ہی تو ہے ہی تو نے ٹھیک کرنا، تیرے سوا طاقت نہیں۔ میں کہتی ہوں مومن اور غم ساتھ نہیں رہتا۔ اسلام آپ کو مصیبتوں، غموں میں خوش رہنا سکھاتا ہے، دنیا آپ کو خوشیوں میں خوش رہنا سکھاتی ہے، اسلام آپ کو غموں تکلیفوں میں خوش رہنا سکھاتا ہے۔ اور کیا کہنا چاہیے، کتنی محرومی کی بات ہے کہ ہم مصیبتوں، بیماریوں، غموں کا نام لے کر ہی اس اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ چھٹی کر لیتے ہیں نا، آج بیمار ہوں چھٹی، آپ آ جائیے، آج آپ آئیں گے تو آپ فوکس نہیں کر سکیں گے، آج آپ کو سبق یاد نہیں ہوگا، دعائیں نہیں یاد ہوں گی، ترجمہ نہیں یاد ہوگا، پھر آپ کی یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ سمجھ آئی بات کی؟ ایسی ہی ہمارے فیملی میں ایک سسٹر ہیں کہ شادی ہوئی، بچے نہیں ہو رہے، میرے حالے کوئی 10-12 سال گزر گئے، نہیں ہوئے، پھر اللہ کے حکم سے علاج کرایا، امید ہوئی، پھر بچہ ہوا، کتنا چاؤ، کتنا بڑا پیارا خوبصورت بچہ، 1.25 سال کا ہوا تو فیل ہونے لگ گیا کہ کچھ اس میں نارملٹی ہے، اور میرے لیے 2-2.5 سال کا ہو کے مر گیا۔ آج تک وہ کہتی ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اب قرآن اللہ نے ہاتھ میں تھما دی، اب جواب مل گیا، اب نہیں غم آتا۔ تو ہم اکثر سوچتے ہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میرا اکیلا ایسا بچہ، یہ تھا وہ تھا۔ اللہ آپ کو مجھے پاک کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد یقیناً زیادہ تکلیف کے ساتھ زیادہ بدلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کریں تو اسے آزماتے ہیں۔ جو ان حالات میں خوش رہا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کنڈیشنل، آپ خوش ہیں اس بیماری پہ، چلو میں بھی آپ سے خوش ہوں۔ آپ ناراض ہیں اس بیماری سے، دکھی رہتے ہیں، روئے دھوئے رہتے ہیں، جو میں بھی نہیں آپ سے بولتا، یہ کیفیت ہے۔ تو پھر آپ اور میں خود جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، اللہ کی خوشی چاہیے کہ اس کی ناراضگی چاہیے۔ پھر اسی طرح بندہ مومن ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس حال میں چھوڑتی ہے کہ انسان زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی یہ کلینزر ہے۔ آپ نے دیکھا نا کلینزنگ کرتے ہوئے بعض دفعہ ہم بلیچ ڈال لیتے ہیں تو داغ اتر جاتے ہیں نا، کپڑوں میں بھی ڈال لیتے ہیں تو صاف ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے کلینزر ہیں۔ اس پہ ایک ٹاپک ہے گناہوں کے اثرات، تو اس پہ تو لیکچر دیا ہوا ہے، لیکن ایک اور بک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والی ہے، گناہوں کے اثرات، اس کو بھی پڑھیں گے ہم، جس میں یہ ساری وجوہات ہیں۔ امام ابن قیم نے تقریباً 25 کے قریب ایفیکٹس آف سینس دیے ہیں، تو لیکچرز کی صورت میں تو الحمدللہ ابھی بھی موجود ہے، لیکن وہ ہم بک بھی پڑھیں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم سب اللہ کی نظروں میں، صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف نہیں آتی تھی اور کچھ دن گزر جاتے تھے تو کہتے تھے تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ پریشان ہوتے تھے کہ یہ ہمارا علاج کیوں نہیں اللہ کر رہا۔ تکلیفیں آنے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کی نظروں میں ہیں۔ ٹھیک ہے، پورا یقین رکھے، دیکھیں ہر ایک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اسپیشلسٹوں کے پاس جائیں۔ یہ دین غریبوں کا بھی ہے، یہ جنگلوں میں رہنے والوں کا بھی ہے، یہ دیہاتوں میں رہنے والے کا بھی ہے۔ تو اپنا یقین بڑھا لیں ان چیزوں پہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اس کو باقی کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔